بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق۔ کیا لیں سارے؟ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کا صدقہ واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کا صدقہ واسطہ صدیق، اور گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی سیدی مرشدی حضرت سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ۔ مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا، بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق،
اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین یہ حمد و صلات اور منقبت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مقدس کی سورہ فتح 26ویں سپارے سورہ فتح کے آخری رکوع کی آخری آیت مبارک تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کی برکتیں، قرآن مقدس کا فیض نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جمعہ پاک کی حاضری قبول و منظور فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ الحمدللہ یہ ماہ مبارک سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر مبارک کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ کا وصال با کمال 22 جمادی الثانی یعنی اس مہینے کی چاند کی 22 تاریخ بروز منگل آپ کا وصال مبارک مدینہ طیبہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 2.25 سال بعد آپ کا وصال ہوا۔ 2 روز قبل وصال سے 2 روز قبل ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کس دن ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کا وصال پیر والے دن ہوا تھا۔ تو فرمایا پھر مجھے منگل ٹھیک رہے گا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ لوگ وہ محبوب ہیں جنہیں موت کا بھی اختیار دیا گیا ہے جی۔ ٹھیک رہے گا معنی یہی ہے نا کہ جو دن پسند کیا ہے خود موت کے لیے دن بھی دوسرا پسند کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دن سے اگلا دن۔ سبحان اللہ۔ اس نسبت اور مناسبت سے اس ماہ مبارک میں تقریباً عالم اسلام کا ہر خطیب، ہر بولنے والا سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ عقیدت کے ہمارے پھول نذرانہ عقیدت ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں سبحان اللہ ان کی شان میں نازل ہوئی۔ بہت ساری جگہ تو ایسی ہیں جہاں سرکار کا ذکر ہے، ساتھ صدیق اکبر کا بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں بھی یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے ساتھ ہی صدیق اکبر کا ذکر مبارک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر تعریف فرماتے رہتے تھے اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی صدیق اکبر کی شان سنتے تھے. صدیق اکبر کی شان کے لیے میں آپ کوئی واعظ، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب نہیں، صدیق اکبر کی شان کے لیے زبان مصطفیٰ چاہیے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ان کی شان بیان فرما رہا ہے. ایسا عاشق رسول، ایسا جانثار کہ جس کا ذکر پاک سن کے دلوں کو سکون اور روحانیت نصیب ہو جاتی، مردہ دل زندہ ہو جاتے. ایسا عاشق رسول. سبحان اللہ. اللہ نے ان کو بہت ساری عظمتیں عطا فرمائی، بے شمار عظمتیں، ان کا کوئی حد و حساب ہی نہیں، کوئی گنتی اور شمار ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے جتنی عظمتیں ان کو عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج بھی وہ ایسی جگہ آرام فرما رہے ہیں جو عرش اعظم سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر کے نصیب پہ قربان جائیں. ایسی جگہ آرام فرما رہے ہیں جو عرش اعظم سے بھی. یہ تمام علماء کا متفق علیہ عقیدہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما رہے ہیں، گنبد خضرا شریف، یہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. دونوں ہی گنبد خضرا میں، لیکن فرق یہ ہے کہ صدیق اکبر اور کملی والے کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس اور ساتھ صدیق اکبر، اور پھر ساتھ تھوڑا سا نیچے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صدیق اکبر ہیں، اور صدیق اکبر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی دوسرے وہ خود ہیں. اللہ کریم نے قرآن پاک میں ان کو دوسرا فرمایا. وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. سبحان اللہ. اللہ کریم فرما رہا محبوب وہ وقت یاد کریں جب آپ غار ثور میں اپنے یار غار سے فرما رہے تھے، آپ اپنے دوسرے ساتھی سے فرما رہے تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے اس صاحب سے فرما رہے تھے. اب باقی سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے، اور صدیق اکبر وہ صحابی ہے جسے قرآن نے صاحب کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس پہ امت کا اجماع ہے کہ صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے. صدیق اکبر کو اللہ رب العالمین نے حضور کا صاحب فرمایا. یقول لصاحبہ، سبحان اللہ. دوسرے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اسلام لانے میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو ایمان لانے میں بھی سب سے اول حضور کے بعد دوسرے
بعد نے لکھا کہ سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور پہ وحی نازل ہوئی، گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے چونکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ملاقات ہوئی، سب سے پہلے وہ ایمان لائیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے، تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے، مکے کے بڑے تاجروں میں تھے، یمن میں شام میں مختلف لوگوں سے ملے، وہاں ایک بزرگ سے ملے، اس نے پوچھا نام کیا ہے، نام بتایا، کہا خاندان کون سا ہے، خاندان بتایا، کہا کس شہر سے ہو، کہا مکہ مکرمہ سے، بہت ساری باتیں پوچھیں۔ پوچھنے کے بعد اس نے کہا ذرا میں قمیض اٹھا کے کچھ نشان دیکھنا چاہتا ہوں۔ قمیض اٹھا کے اس بابے نے جب دیکھا تو نیچے کو تل تھا، کہا بس اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم وہی ہو جس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے کہ تم آخری نبی پہ سب سے پہلے ایمان لاؤ گے۔ اور پھر اس بابے نے کچھ شعر عربی میں سرکار کی شان میں کہے اور آخرت کے لیے کہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، تو یہاں چاروں طرف دھوم مچی ہوئی تھی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کافروں کو بہت تکلیف تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ تمہارے صاحب نے یہاں بہت گڑبڑ کر دی ہے، ہمارے خداؤں کو جھٹلا دیا ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ تم آؤ اور کوئی فیصلہ کرو، وگرنہ ہم اب تک کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے معاذ اللہ، برے ارادوں سے کہا۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں یہ کیا سن رہا ہوں، باہر کچھ دھوم مچی ہے کسی بات کی؟ فرمایا ہاں اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے، اور میں یہ دعوت دے رہا ہوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں۔ ایک روایت یہ ہے کہ بغیر کسی سوچے سمجھے کو بات کیے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت تاریخ الخلفاء میں یہ بھی لکھی ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، تو اس کی کوئی دلیل؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یمن میں یا شام میں بابا جی سے ملے تھے؟ عرض کی حضور میں تو بہت سارے بابوں سے ملا ہوں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا وہ جس نے تمہاری قمیض اٹھا کے نشان دیکھا تھا، اور آتے ہوئے کچھ شعر بھی سنائے تھے۔ اللہ اکبر، کپ کپی طاری ہو گئی، یا رسول اللہ آپ کو کس نے خبر دی؟ فرمایا مجھے خبر دینے والے نے خبر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ فوراً حضور پہ ایمان لے آئے۔ مردوں میں آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر۔ کون؟ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9 سال کی عمر مبارک تھی، 9 سال کی۔ اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 ہستیاں سب سے پہلے انہوں نے ایمان، ان کے بارے میں چاروں کے بارے میں روایتیں سب سے پہلے کی۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ پہل کرنے والے سبقت لے گئے، اللہ کریم فرما رہا ہے جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی وہ سبقت لے گئے اور وہ اللہ کے مقرب بن گئے۔ اولئک هم المقربون۔
تو سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کی اشاعت کے لیے سب سے پہلے خطبہ دینے والے بھی صدیق اکبر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں تھے، کفار چاروں طرف سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور تھے، آپ نے دعوت دی لا الہ الا اللہ کی، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے تو دین کی سراسر مخالفت ہے، ہم تو کئی خداؤں کے ماننے والے ہیں، یہ خدا کی دعوت دے رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کر رہے تھے، اتنے میں صدیق اکبر آ گئے، ان کو پیچھے ہٹایا، فرمایا بدبختو اس شخص پہ تشدد کر رہے ہو جو تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ آور ہو گئے۔ صدیق اکبر کو بہت مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے گھر لے جایا گیا، سارا دن بے ہوش رہے۔ شام کو جب ہوش آئی، بعد نے لکھا دوسرے دن ہوش آئی، جب ہوش آئی تو گھر والوں نے حال چال پوچھا تو فرمایا مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ حضور خیریت سے ہیں؟ اگر سرکار خیریت سے ہیں تو میں تو خیریت سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلے خطیب، پہلے مبلغ، پہلے دائی اور اسلام کے لیے سب سے پہلے مار کھانے والے، سبحان اللہ، کون ہے؟ میں تقابل نہیں کرتا، نہ کبھی اللہ مجھے اس راہ پہ لے جائے، لیکن ویسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جب صدیق اکبر میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی عمر 9 سال تھی، بس اس سے آگے نہیں کہوں گا، آپ سمجھ گئے سارا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات، اب اسلام قبول کرنے کے بعد دن رات اگر صدیق اکبر کو کوئی فکر ہے تو سرکار کی فکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، جس کی حضور تبلیغ فرما رہے ہیں، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے صدیق اکبر کا کام بھی یہ تھا کہ دن رات جو ملتا اسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام، عشرہ 10، کتنے؟ مبشرہ وہ جنہیں بشارت دی گئی جنت کی، جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا کہ تم جنتی ہو، جن کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا بھی بے ایمان ہے، حضور نے ان کو نام لے کے فرمایا تم جنتی ہو۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ نام سارے بار لکھے ہوئے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 10 جن کو سرکار نے جنت کی خوشخبری اور مژدہ عطا فرمایا، ان 10 میں سے 6 صدیق اکبر کے کہنے پہ ایمان لائے۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی نیکیوں میں سے ایک نیکی فاروق اعظم ہے، جس کی نیکیوں میں سے ایک نیکی عثمان غنی ہے، سبحان اللہ، اس شہنشاہ کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 صحابہ اکرام، سبحان اللہ، اور ایک اور بہت بڑی عظیم ہستی، بلکہ 2 جن کے نام سن کے ہمارے سر عقیدت سے جھک جاتے، بلال حبشی،
محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ یہ تھے عاشق سرکار کے سبحان اللہ بے شک باتیں تو آپ نے پہلے سن رکھی ہیں سب واقعات سن رکھے ہیں یہ عاشق تھے بے شک جن کے عشق پہ آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا مثالیں دیتی دنیا سبحان اللہ بے شک جنہوں نے رسول اللہ کے لیے ماریں کھائیں بے شک اذیتیں برداشت کی دشمنیاں برداشت کی اپنے گھر بار اور وطن چھوڑے اپنی اولادیں قربان کی مال قربان کیے ہر شے رسول اللہ پہ قربان کر دی اپنی جانیں بھی حضور پہ نشاور کر دی یہ بلال حبشی بھی سیدنا صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں جی بے شک اور یہاں ایک رک کے مسئلہ سن لیں سبحان اللہ مسئلہ بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن آج کل بہت بڑا بنا ہوا ہے اور میں پچھلے سال بیان تو کرتا ہی رہا ہوں بار بار کائنات میں کوئی غوث کوئی قطب کوئی ابدال کوئی غوث الاغواث کوئی خواجہ خواجگان حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا صحابی جیسا بھی نہیں ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے بے شک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوری امت میں بے مثال جس کو ایک لمحہ بھی ایمان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور وہ اسی پہ زندگی بھر قائم رہا ایمان پہ اس کی موت ہوئی وہ صحابی رسول ہے اور کائنات میں غیر صحابہ میں کوئی کتنا بڑا بھی ہو صحابی جیسا یہ عام ایک وہ صحابی جسے ایک لمحہ دو لمحے گھنٹہ ایک دن دو دن حضور کے نصیب ہوئے اور بہت سارے خوش قسمت ایسے ہیں جنہیں کو مہینہ نصیب ہو گیا کسی کو حضور کی بارگاہ میں ایک سال نصیب ہو گیا کسی کو 2 سال نصیب ہو گئے کوئی جو مدینہ طیبہ میں آ کے ایمان لائے پہلے سال ایمان لے آئے انہیں 10 سال حضور کے نصیب ہو گئے جو دوسرے سال ایمان لائے ان کو 9 سال کسی کو 8 سال کسی کو 7 سال قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو ساری زندگی حضور کے اعلان نبوت سے لے کے وصال مبارک تک حضور کی صحبت نصیب رہی سفر میں بھی ساتھ ہیں حضر میں بھی بدر میں بھی احد میں بھی سبحان اللہ تمام غزوات میں کوئی ایک غزوہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دائیں آپ کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی سیٹ کہہ لیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف فاروق اعظم بائیں طرف سبحان اللہ ایک دن مدینہ طیبہ کی گلی میں تشریف لا رہے تھے سبحان اللہ حضور درمیان میں ہے دائیں طرف صدیق اکبر ہے بائیں طرف فاروق اعظم محبت سے کہیں سبحان اللہ تو ہر دیکھنے والے نے کہا ہوگا نا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا چاند 2 ستاروں کے درمیان اور جو دیکھ رہا ہے قربان ہو رہا ہے سرکار نے فرمایا مدینہ والوں حیران ہو رہے ہو دیکھ دیکھ کے فرمایا ہم آج جس طرح مدینہ کی گلی میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم میرے دائیں بائیں ہیں فرمایا روز قیامت ہم اسی طرح جنت میں داخل ہوں گے سبحان اللہ فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا صدیق اکبر اور فاروق اعظم اسی طرح میرے ساتھ ہیں اللہ نے کیسی یاری عطا فرمائی یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا اللہ نے ایسی دوستی عطا فرمائی ہے سبحان اللہ تمام غزوات میں ساتھ ہیں اور ہجرت والے سفر میں بھی ساتھ ہیں فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کاش صدیق اکبر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں غار سور والی ایک رات دے دیں سبحان اللہ ہجرت والے سارے سفر میں قربان جائیں رب کو جب منظور ہوا کہ محبوب کو
بلا کے ذرا خلوت میں دیکھوں، ویسے تو ہر وقت ہی دیکھتا ہے، اللہ کریم ہر وقت ہی دیکھتا ہے۔ رب کو جب یہ منظور ہوا کہ محبوب کو لامکان کی خلوتوں میں بلا کے دیکھوں جہاں اور کوئی نہ ہو، تو معراج پہ بلایا، فرشتے نیچے رہ گئے، انبیاء نیچے رہ گئے، حتیٰ کہ جبریل بھی سدرہ پہ جا کے ہاتھ جوڑ گیا۔ لامقام کی خلوتوں میں یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے بھی تنہائی میں بلا کے دیکھا۔ اور ادھر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بارگاہ پاک میں مقبول ہوا تو صدیق اکبر کو بھی غار ثور کی خلوتوں میں محبوب کے ساتھ تنہا کر دیا، فرمایا تو وہاں دیکھ جہاں اور کوئی نہیں دیکھتا۔ جی سبحان، 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں سرکار تھے یا یار غار تھے؟ سبحان اللہ۔ تو ان راتوں پہ کیوں نہ قربان جائے؟ سبحان اللہ۔ یہ 2 تھے اور ان کے ساتھ ایک تیسرا بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے خود فرمایا، جب اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا نا ان اللہ معنا، یا رسول اللہ جب آپ اپنے یار غار سے فرما رہے تھے فکر نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، حضور نے فرمایا ان 2 کا کیا عالم ہوگا جن کا تیسرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ 2 جن کا تیسرا خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ غار ثور میں یا کملی والا تھا یا حضور کا یار غار تھے، اور یا تیسرا پھر رب، حضور خود فرما رہے ہیں تیسرا خدا ہے ساتھ، ان اللہ معنا۔ تو درمیان میں اب کو آنے کی کوشش بھی کرے گا تو آ نہیں سکے گا، حضور نے درمیان میں کو آنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ موضوع انشاءاللہ پورا مہینہ ہی چلے گا انشاءاللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کریں گے اور اپنی روحانی غذا حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک اللہ کریم ہمیں ہمیشہ نصیب فرمائے۔ اور جو شعر میں نے دعا کے پہلے پڑھے تھے نا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کا صدقہ واسطہ صدیق اکبر کا، اور گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ صدیق اکبر کے صدقے کرم ہوگا، اونچی کہہ دیں اللہ ساری زندگی بھی ان کے ساتھ رکھے، قبر اور حشر میں بھی ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حباب نے